جب بھی زندگی میں ہم سکون اور امن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک خیالی تصویر آتی ہے۔ ہم ایک ایسے ماحول کے بارے میں سوچتے ہیں جہاں ہر چیز اپنی مخصوص جگہ پر خوبصورت اور شاندار عکس پیش کر رہی ہے، لیکن حقیقت میں سکون کا مطلب کچھ اور ہے، اور یہ کہانی آپ کو بتائے گی کہ حقیقت میں سکون کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے منظر کشی کے ایک مقابلے کا اعلان کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ جو بھی شخص امن کی ایک خوبصورت ترین تصویر بنائے گا اسے ایک بڑا انعام دیا جائے گا۔ دنیا کے بہترین مصوروں نے اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ ایک تصویر جو واضح طور پر سب سے الگ لگ رہی تھی، اس میں ایک جھیل جس کے شفاف پانی میں برفیلی چوٹیوں کا عکس تھا، اور اوپر سے خوبصورت نیلا آسمان جس میں ہلکے ہلکے بادل تھے۔ یہ تصویر باقی تمام تصویروں سے خوبصورت اور الگ تھی، اور واضح طور پر یہ نظر آ رہا تھا کہ بادشاہ سلامت اسی تصویر کے مصور کو انعام دیں گے، کیونکہ زیادہ تر لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ امن کی اس سے خوبصورت اور کون سی تصویر ہو سکتی ہے۔ لیکن جب بادشاہ نے جیتنے والے کا نام اعلان کیا تو ہر کوئی حیران ہو گیا۔ وہ تصویر جس نے انعام جیتا اس میں پہاڑ بھی تھے، لیکن یہ کٹھن اور خشک تھے، اور آسمان بہت ڈراؤنا لگ رہا تھا، اور اس میں بجلی چمک رہی تھی، لیکن اس میں امن اور سکون نام والی تو کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ کسی مصور نے غلطی سے امن کی تصویر بنانے کے بجائے ایک طوفان کی تصویر بنا دی ہو۔ لیکن اگر کوئی اس تصویر کو غور سے دیکھتا تو وہ دیکھتا کہ ایک چھوٹی سی شاخ چٹانوں میں سے شگاف بناتے ہوئے باہر نکل رہی ہے، اور اس شاخ پر ایک پرندے نے اپنا گھونسلہ بنا رکھا ہے، اور اس خوفناک اور ڈراؤنے موسم میں یہ پرندہ اپنے گھونسلے میں سکون سے بیٹھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، ہماری زندگیوں میں سکون کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ جگہ جہاں شور اور مسائل نہ ہوں، بلکہ سکون کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ دنیا کی افراتفری کے درمیان گھرے ہوئے ہوں، لیکن پھر بھی آپ کا دل پرسکون ہو۔ اصلی سکون آپ کی ذہنی سطح پر ہوتا ہے، نہ کہ ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے۔ ہمیشہ اپنے اندر سے باہر کی طرف جینا سیکھیں، بالکل اس پرندے کی طرح جو خوفناک ترین موسم میں بھی پرسکون بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ ایک والد اپنے بیٹے کو پیسے کی اہمیت کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ وہ بارہا اپنے بیٹے کو بتاتا کہ پیسہ زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے، تم اسے ضائع نہ کیا کرو، لیکن اس کا بیٹا اپنے والد کی باتوں کو ہوا میں اڑا دیتا، اور وہ اپنے والد کا پیسہ فضول چیزوں پر ضائع کرتا رہتا۔ ایک دن تنگ آ کر اس کے والد نے بولا کہ تم صبح بازار جاؤ گے اور کچھ پیسے کما کر لاؤ گے، اور جب میں شام کو گھر واپس آؤں گا تو تم مجھے وہ پیسے دکھاؤ گے۔ اگلی صبح جب والد گھر سے چلا گیا تو بیٹے نے چونکہ پہلے کام نہیں کیا ہوا تھا، اس نے ایسے کیا کہ اپنی ماں سے کچھ پیسے لیے، اور جب والد شام کو گھر آیا تو بیٹے نے وہی پیسے اپنے والد کو دکھائے اور اپنے والد کو بتایا کہ یہ پیسے میں نے خود کمائے ہیں۔ جب یہ پیسے والد نے دیکھے تو اسے بات سمجھ آ گئی۔ اس نے دوبارہ اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ تم اگلی صبح پھر بازار جاؤ گے اور پھر کچھ پیسے کما کر لاؤ گے، اور یہ پیسے جو تم نے ابھی کمائے ہیں تم ایسا کرو کہ باہر جاؤ اور یہ پیسے جلا دو۔ اگلے دن بیٹے نے پھر وہی کام کیا۔ اگلے دن اس نے بڑے بھائی سے کچھ پیسے لیے، اور جب اس کا والد گھر آیا تو اس نے وہی پیسے اپنے والد کو دکھا دیے۔ والد نے جب یہ پیسے دیکھے تو اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ پیسے اس نے خود نہیں کمائے، اور اس کے والد نے اسے حکم دیا کہ تم ایسا کرو کہ باہر جاؤ اور یہ پیسے جلا دو۔ اس لڑکے نے ایسا ہی کیا، وہ باہر گیا اور بغیر سوچے سمجھے اس نے دوسری بار بھی یہ پیسے جلا دیے۔ تیسرے دن اب والد کو کہانی سمجھ آ چکی تھی، چنانچہ اس کے والد نے اس کی والدہ اور اس کے بڑے بھائی کو منع کر دیا کہ وہ اسے ہرگز کوئی پیسہ نہ دیں۔ تیسرے دن جب لڑکے نے اپنی والدہ اور اپنے بڑے بھائی سے پیسے مانگے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ چنانچہ تنگ آ کر اب لڑکا بازار کی طرف چل پڑا، اور جب وہ بازار گیا تو اسے مزدوری کرنی پڑی۔ جب وہ سارا دن محنت اور مشقت کر کے کچھ پیسے کما کر گھر لے کر آیا اور یہ پیسے اس نے اپنے والد کو دکھائے تو اس کے والد نے بولا کہ تم ایسا کرو کہ یہ پیسے جا کر جلا دو۔ جب اس کے والد نے یہ بات کی تو وہ لڑکا ایک دم پریشان ہو گیا۔ وہ اپنے والد کو کہنے لگا کہ یہ پیسے میں نے اتنی محنت اور مشقت سے کمائے ہیں، یہ میں کیسے جلا سکتا ہوں؟
چنانچہ اس کا والد یہی بات اسے سمجھانا چاہتا تھا۔ یاد رکھیے، جب انسان خود پیسے کماتا ہے تبھی اسے پیسوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو اسٹوڈنٹ لائف کے ساتھ کچھ پیسے کمانے کے لیے انکریج نہیں کریں گے تو انہیں کبھی بھی پیسوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا، کیونکہ انسان جب تک کسی چیز کو خود ایکسپیرینس نہیں کرتا تب تک اسے اس چیز کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک لڑکے نے اپنے والد سے پوچھا کہ زندگی کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ اس کا والد اس سوال کا جواب الفاظ میں دیتا، اس کے والد نے اسے 2 پتھر دیے اور اسے بولا کہ بازار میں چلے جاؤ اور ان پتھروں کو فروخت کر دو، اور جب بھی تم سے کوئی ان پتھروں کی قیمت کے بارے میں پوچھے تم اپنی 2 انگلیاں دکھانا اور خاموش رہنا۔ وہ لڑکا ان 2 پتھروں کو اٹھائے ہوئے بازار میں چلا گیا۔ بازار میں اسے ایک عورت ملی اور اس عورت نے ان پتھروں کی قیمت دریافت کی۔ اس لڑکے نے وہی کام کیا جو اسے والد نے بتایا تھا۔ اس نے اپنی 2 انگلیاں اٹھائیں اور خاموش رہا۔ جب اس عورت نے 2 انگلیاں دیکھی تو وہ کہنے لگی کہ میں یہ پتھر تم سے $2 کے عوض خرید سکتی ہوں۔ یہ لڑکا بڑا حیران ہوا۔ چنانچہ یہ اپنے والد کے پاس واپس آیا اور اس نے اپنے والد کو سارا ماجرا بتایا۔ جب اس کے والد نے اس کی بات سنی تو اس کا والد کہنے لگا کہ اب تم ایسا کرو کہ قریبی ایک میوزیم میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر یہی کام کرو۔ وہ لڑکا میوزیم میں چلا گیا۔ میوزیم میں جب ایک آدمی نے اس لڑکے سے ان پتھروں کی قیمت پوچھی تو اس لڑکے نے دوبارہ اپنی 2 انگلیاں دکھائیں۔ وہ آدمی یہ 2 انگلیاں دیکھ کر کہنے لگا کہ $200، میں تم سے یہ پتھر $200 کے عوض خرید سکتا ہوں۔ یہ لڑکا بڑا حیران ہوا کہ پہلے $2 اور اب $200۔ چنانچہ یہ سیدھا اپنے والد کے پاس آیا اور اس نے یہ سارا ماجرا اپنے والد کو بتایا۔ اس کے والد نے اس کی بات سنی اور اسے بولا کہ اب تم ایسا کرو کہ ان پتھروں کو اٹھاؤ اور ایک قیمتی پتھروں والی دکان میں چلے جاؤ۔ اس لڑکے نے وہی کام کیا۔ یہ ان پتھروں کو اٹھائے ہوئے سیدھا ایک قیمتی پتھروں والی دکان پر چلا گیا۔ وہاں پر بیٹھے ایک بوڑھے شخص نے جب یہ پتھر دیکھے تو وہ حیران ہو گیا۔ وہ اس لڑکے کو کہنے لگا کہ یہ پتھر میں اپنی ساری زندگی ڈھونڈتا رہا لیکن مجھے نہیں ملے، بتاؤ کتنے پیسے چاہیے؟ اس لڑکے نے پھر سے وہی کام کیا۔ اس نے اپنی 2 انگلیاں اٹھائیں تو وہ بوڑھا انسان یہ 2 انگلیاں دیکھ کر کہنے لگا کہ $2 لاکھ، میں تم سے یہ پتھر $2 لاکھ کے عوض خرید سکتا ہوں۔ ہم سب کی زندگیوں میں اللہ نے ہر انسان کو کچھ خاص صلاحیتوں اور خوبیوں سے نوازا ہے، اور اسی وجہ سے ہر انسان کی زندگی کا ایک خاص مقصد ہے۔ اگر ہم اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانیں گے تو ہم اپنی اصل قیمت سے ناواقف رہیں گے، بالکل اس پتھر کی طرح جو $2 لاکھ کی بجائے $2 میں فروخت ہونے لگا تھا۔ اور یہ بھی کہ اگر ہم اپنی زندگی میں کسی ایک مقام کو آخری سمجھ کر وہیں پر رک جائیں گے تو ہم کبھی بھی اپنے حقیقی اور صحیح مقام تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ ایک مرتبہ ایک کسان نے ایک گدھا رکھا ہوا تھا۔ وہ گدھا ایک دن اچانک ایک گہرے کنویں میں گر گیا۔ یہ کنواں خشک تھا اور گہرا تھا۔ جب گدھا اس کنویں میں گرا تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ جب کسان کے کانوں تک اس شور کی آواز پہنچی تو وہ دوڑا چلا آیا، اور جب کنویں کے اوپر اس نے آ کے دیکھا کہ گدھا کنویں میں گر چکا ہے تو اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ کوئی ایسی ترکیب ہو جس کی مدد سے اس گدھے کو اس کنویں سے باہر نکالا جا سکے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس کے دماغ میں کوئی ترکیب نہ آئی تو اس کے دماغ میں ایک عجیب خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ یہ کنواں گہرا ہے اور خشک ہے اور گدھا بھی بوڑھا ہو چکا ہے، تو کیوں نہ ان دونوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے سارے گاؤں کے لوگوں کو بلایا اور سارے گاؤں کے لوگ مل کر اس کنویں کو دفن کرنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے مٹی ڈالنی شروع کر دی،
جب یہ مٹی گدھے کے اوپر گری تو گدھا خوف کے مارے اور زیادہ شور مچانا شروع ہو گیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد یہ گدھا خاموش ہو گیا۔ گاؤں کے لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، چنانچہ انہوں نے جھانک کر اس کنویں میں دیکھا۔ جب انہوں نے گدھے کو دیکھا تو وہ حیران ہو گئے۔ جو مٹی وہ گدھے کے اوپر پھینکتے، گدھا اسے جھاڑ دیتا اور اسی مٹی کی مدد سے ایک قدم اوپر آ جاتا۔ یاد رکھیے، ہم سب کی زندگیوں میں ہم بھی اسی گہرے کنویں میں کھڑے ہیں اور ہمارے اوپر مسائل کی صورت میں مٹی پھینکی جا رہی ہے۔ اگر ہم اس مٹی سے گھبرا جائیں گے تو یہ مسائل ہمیں دفن کر دیں گے، لیکن اگر ہم ان مسائل کو جھاڑ دیں گے تو یہی مسائل ہمیں ایک قدم اوپر آنے میں ہماری مدد کریں گے۔ یہ کہانی ہے امید کی۔ ایک مرتبہ ایک گاؤں کے قریب ایک پانی کا چشمہ تھا اور اس گاؤں کے لوگ بوقت ضرورت اس چشمے کا پانی استعمال کرتے تھے، لیکن گرمیوں میں اس علاقے میں پانی کی قلت ہو جاتی، اور مزید یہ کہ اس گاؤں کے پڑوس میں موجود واقع دوسرے گاؤں کے لوگ اس چشمے کا پانی گرمیوں میں چوری کر لیتے۔ چنانچہ اس گاؤں کے لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس چشمے کے گرد ایک حفاظتی دیوار بنا دی جائے، اور اس طرح سب گاؤں کے لوگوں نے مل کر اس چشمے کے گرد مٹی کی ایک مضبوط اور اونچی دیوار بنا دی۔ گرمیوں کی ایک تپتی دوپہر ایک مسافر کا اس علاقے سے گزر ہوا۔ جب اس کو پیاس لگی تو وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے اس چشمے کی طرف چلنا شروع ہو گیا، لیکن جب اس مسافر نے اس چشمے کے گرد ایک بڑی دیوار دیکھی تو وہ اس دیوار کے سائے میں چلنا شروع ہو گیا۔ اسے امید تھی کہ کچھ دیر چلنے کے بعد اسے کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے گا اور وہ بآسانی اس چشمے تک پہنچ جائے گا، لیکن جب وہ بہت ساری دیر اس دیوار کے سائے میں چلتا رہا اور اسے کوئی راستہ نہ ملا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ دیوار کو پھلانگ کر چشمے تک رسائی حاصل کر لی جائے۔ لیکن جب اس نے دیوار کو پھلانگنے کی کوشش کی تو دیوار کی اونچائی دیکھ کر اس کی ہمت مزید کم ہو گئی اور وہ مایوسی کی حالت میں دیوار کے سائے میں لیٹ گیا، اور اسی مایوسی کی حالت میں اس نے دیوار سے تھوڑی سی مٹی توڑی اور دیوار کی دوسری جانب چشمے کی طرف پھینکی۔ جب یہ مٹی پانی میں گری تو ایک آواز پیدا ہوئی، اور جب یہ آواز اس مسافر کے کانوں میں پڑی تو اس کے اندر امید کی ایک کرن پیدا ہوئی۔ چنانچہ وہ اس مایوسی کی حالت میں یہ عمل دہرانے لگا۔ وہ دیوار سے مٹی توڑتا اور اسے پانی کی طرف پھینکتا۔ جب یہ مٹی پانی میں گرتی تو ایک آواز پیدا ہوتی، اور اس آواز سے اس مسافر کے اندر امید پیدا ہوتی، اور یہ عمل کچھ دیر تک جاری رہا۔ لیکن مسئلہ تو وہیں تھا کہ اس آواز سے اس کی پیاس تو نہیں بجھ رہی تھی، اس کی پیاس تو وہیں کی وہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی امید کو جگائے ہوئے تھا۔ جب کچھ وقت گزرا تو اس نے دیکھا کہ جہاں سے وہ مٹی توڑ رہا تھا وہاں سے دیوار کمزور ہونا شروع ہو گئی، اور کچھ مزید وقت گزرنے کے بعد وہاں سے ایک راستہ بن چکا تھا اور اب وہ بآسانی چشمے تک پہنچ سکتا تھا۔ ہم سب کی زندگیوں میں ہمارے اور ہمارے گولز کے درمیان بالکل اس مٹی کی دیوار کی طرح کچھ رکاوٹیں موجود ہیں۔ ہم ان رکاوٹوں کو ایک دم سے عبور نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے پاس ایک راستہ ہے۔ اگر ہم اپنی امید کو زندہ رکھیں گے تو یہ امید ان رکاوٹوں کو کمزور کر دے گی۔ چنانچہ اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا کریں کہ اپنی امید کو زندہ رکھیں۔ اگر آپ کی امید زندہ رہے گی تو یہ امید ان رکاوٹوں کو کمزور کر دے گی، اور ایک دن آئے گا کہ آپ اپنے گولز تک پہنچ جائیں گے۔ Thank you for watching our video. Watch another one. We have very interesting content that can help you to grow in your life. Subscribe for more interesting videos and don't forget to press the bell icon.